दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिस्तरी के ताल्लुक़ से आज मैं ऐसी चीज़ों से पर्दाफाश करने वाला हूँ जिनके बारे में आज तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा और जाने अनजाने में आप लोग ये गलतियाँ ज़रूर करते होंगे। दोस्तों, मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से कुछ ऐसे मसले मसाइल आते हैं जिनका जानना हर इंसान को ज़रूरी है, मगर अफसोस आजकल हम दीन की किताब तो पढ़ते नहीं हैं और किसी आलिम से ऐसे मसले पूछने में हमें शर्म आती है। मगर अजीब बात यह है, हम बिस्तरी का मसला पूछने में तो हमें शर्म आती है, मगर वही गैरत उस वक्त कहाँ मर जाती है जब दूल्हा अपने दोस्त को और दुल्हन अपनी सहेलियों को पूरी रात की कहानी सुनाते हैं। खैर, आप लोग इस वीडियो को सेव कर लें और अपने अजीज दोस्तों को जिनकी शादियां होने वाली है या जिनकी शादियां हो चुकी है उन्हें तोहफे के तौर पर इस वीडियो को सेंड कर दें ताकि वो लोग इन मसलों के बारे में जान सकें। और जो हमारी माँ बहन हैं इस वीडियो को देख रही हैं, ख़ास तौर से औरतें इस वीडियो पर ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि 90% औरतों की ही गलतियाँ होती हैं जो अपने शौहर को नहीं रोकती हैं, जिनकी वजह से हम बिस्तरी के मसले शरीयत के हिसाब से मुकम्मल नहीं हो पाते हैं। 25 ऐसे मसले इस वीडियो के अंदर हमने कवर किए हैं जिनके बारे में आपने आज से पहले नहीं जाना होगा। शर्म की कोई बात नहीं है, आप लोग अपने घर में बैठकर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। हया के पर्दे में रख कर इस वीडियो को तैयार किया गया है। वो 25 मसले कौन कौन से हैं, ध्यान से आप लोग समझ लीजिए। नंबर 1, हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है। अब बहुत से लोग जब हम बिस्तरी करते हैं तो बिस्मिल्लाह शरीफ का ऐसा मसला है जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के दिमाग में कई सवालात आते हैं। तो तफसीर नईमी जिल्द 2 सफ़ा नंबर 410 पर है, हम बिस्तरी के वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत है, मगर याद रखें सतर खुलने से पहले पढ़ें, यानी कि कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें। और सबसे बेहतर है कि जब कमरे में दाखिल हों तो कमरे के अंदर दाखिल होते वक्त ही बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर दायां कदम अंदर दाखिल करें। अगर हमेशा इंसान इसी तरीके से करता रहेगा तो शैतान कमरे से बाहर ही ठहर जाएगा, वरना वो भी आपके साथ हम बिस्तरी में शरीक होता है। नंबर 2, हम बिस्तरी के वक्त बात करना मकरूह है। बहुत से लोग हम बिस्तरी करते वक्त बातें करते हैं, चीखो पुकार करते हैं। उन लोगों के लिए फतावा रज़विया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 46 पर साफ साफ लिखा हुआ है, ख़ास जिमा यानी कि हम बिस्तरी के वक्त बात करना सख्त मकरूह है। इससे बच्चे के तोतले होने का ख़तरा है। उसी तरह उस वक्त औरत की शर्मगाह की तरफ नज़र करने से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से बच्चे का अंधा पैदा होने का ख़तरा होता है। और इसी तरह कपड़े उतार कर सोहबत ना करें, यानी कि ऊपर से चादर वगैरह डाल लें, वरना बच्चे का बेहया पैदा होने का अंदेशा होता है। अब सोचो, आप लोग ये तीनों गलतियां करते होंगे। हम बिस्तरी के वक्त बातें भी कर लेते होंगे, शर्मगाह की तरफ भी देखते होंगे और कपड़ों को उतार कर एक तरफ फेंक देते होंगे। हालांकि ये तीनों चीज़ बिल्कुल मकरूह है। ऐसा करने से आपके आने वाले बच्चे पर फ़र्क पड़ेगा। अब कौन ऐसा इंसान होगा जो ज़रा से मज़े के चक्कर में अपने बच्चों पर इन चीज़ों का असर डालेगा? बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। अगला मसला आता है किसी और का तसव्वुर करना। ये तो 95% लोग करते हैं। अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी कर रहे हैं लेकिन दिमाग में किसी और का तसव्वुर कर रहे हैं। कान खोल कर सुन लो, ऐसा करना भी जिना है और सख्त गुनाह भी है। और हम बिस्तरी के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। हाँ, बस इतना ख्याल रहे कि नमाज ना छूटने पाए आपकी हम बिस्तरी की वजह से। और नमाज के ऐसे वक्त में सोहबत करना कि नमाज का वक्त निकल जाए हराम है। अगला मसला आप लोग बहुत ध्यान से सुन लें, जो आजकल के नौजवान गलतियां कर रहे हैं। मर्द का औरत की छाती को मुंह लगाना जायज़ है। आप लोग ये मत समझना
کہ مرد عورت کی چھاتی پر منہ نہیں لگا سکتا۔ منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح منہ لگانا حرام ہے کہ دودھ نکل کر حلق تک پہنچ جائے۔ یہ آپ لوگ دھیان رکھنا۔ اب اگر ایسا آپ سے کبھی ہو گیا ہے، آپ کی بیوی کا دودھ آپ کے حلق سے نیچے اتر گیا ہے، تو آپ لوگ توبہ کر لیں، لیکن اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا کہ بیوی کی چھاتی کو اگر منہ لگایا تو اس سے نکاح ٹوٹ جائے گا۔ میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کر دوں، فتاوی رجبیہ صفحہ نمبر 568 پر ہے، ایسا کرنے سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگلا مسئلہ آتا ہے مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے سطر کو یعنی کہ ایک دوسرے کے جسم کو دیکھنا جائز ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا سرمگاہ کو دیکھنا منع ہے، لیکن اس کے جسم کو دیکھنا جائز ہے، مگر حکم وہی ہے مقام مخصوص کی طرف نہ دیکھیں۔ اس سے نسیان کا مرج ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ اگلا مسئلہ دھیان سے سمجھ لو، ہم بستری کے وقت مرد نیچے ہو اور عورت اوپر ہو، یہ طریقہ ہرگز صحیح نہیں ہے۔ اس سے عورت کے بانجھ ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ یہ آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ آج کل آپ لوگ ٹرینڈ کے چکر میں ایسی ہم بستری کر دیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنے سے آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے کا خطرہ ہے۔ اور جو ہماری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، وہ اپنے شوہر کو ایسا کرنے سے بالکل منع کر دیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگلی چیز آپ لوگ دھیان سے سمجھ لو، ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑوں سے اپنا سطر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑے کا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب ہے۔ یعنی کہ جب آپ ہم بستری سے فارغ ہو جاتے ہیں تو جو جسم پر گندگی یعنی کہ ناپاکی لگی ہوئی ہوتی ہے، اس کو اکثر لوگ ایک ہی ٹیشو پیپر یا ایک ہی کپڑے سے صاف کر لیتے ہیں، حالانکہ ایسا کرنے سے دونوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے دونوں الگ الگ کپڑوں کا استعمال کریں۔ اگلی چیز آپ لوگ دھیان سے سمجھ لو کہ احتلام ہونے کے بعد یعنی کہ ہم بستری سے فارغ ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ ہم بستری کرنا چاہتا ہے، تب بھی حکم یہ ہے کہ سطر کو دھو کر یعنی کہ جسم کو دھو کر اور وضو کر لینا زیادہ بہتر ہے، ورنہ ہونے والے بچوں کو بیماری کا خطرہ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کے اندر مرد کے مقابلے 100 گنا زیادہ صحبت ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی فارغ ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر ٹھہر کر الگ ہو۔ اب اگر آپ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے مرد جلدی فارغ ہو جائے گا، تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو پوری طریقے سے سیٹیفائی کر دے، اس کے بعد ہی اپنی بیوی سے جدا ہو۔ اور حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم بستری یعنی کہ صحبت کرنا جنت کی لذتوں میں سے ایک لذت ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم بستری کی ایسی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ بیوی دل کی طہارت کا سبب ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے، اسی طرح جائز صحبت پر نیکیاں بھی ہے۔ یعنی کہ اگر حرام طریقے سے ہم بستری کی جائے تو جس طریقے سے حرام طریقے سے ہم بستری کی جاتی ہے اس پر جتنا گناہ ملتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم بستری کو جائز اور اسلامی طریقے سے کر لیا جائے یعنی کہ شریعت کے مطابق کر لیا جائے تو اس کی ہر سانس پر اس کو نیکیاں ملتی ہیں۔ اس طریقے سے آپ لوگ سمجھ لو، ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب وہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہے تو 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے، اور جب اس سے محبت کرتا ہے یعنی کہ ہم بستری کرتا ہے
تو دنیا میں سب سے بہتر ہو جاتا ہے، اور جب غسل جنابت کرتا ہے یعنی کہ ہم بستری کے بعد میں غسل کرتا ہے تو غسل کا پانی جس بال پر گزرتا ہے تو ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ایک گناہ کم ہو جاتا ہے، اور ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ محبت کے ساتھ کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے عرض کیا کہ میں نے ایک لڑکی سے شادی کی، مجھے لگتا ہے وہ مجھے پسند نہیں کرے گی، تو آپ فرماتے ہیں کہ محبت اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور نفرت شیطان کی طرف سے، تو ایسا کرو جب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو دونوں وضو کرو اور 2 رکعت شکرانے کی نفل اس طرح پڑھو کہ تم امام ہو اور وہ تمہاری ابتدا کرے، یعنی کہ تم آگے کھڑے ہو اور بیوی تمہارے پیچھے تمہارے ساتھ شکرانے کی نفل ادا کرے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایسا کرنے سے تم اسے محبت اور وفادار کرنے والی پاؤ گی۔ اب ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے، اگر کسی کمرے میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو اس کمرے میں ہم بستری کس طریقے سے کی جائے، یا اس کمرے میں ہم بستری کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ سوال بہت سارے لوگوں کے دماغ میں رہتا ہے، تو اس کا بھی دلیل سے آپ لوگ مسئلہ سمجھ لو۔ فتاوی رجبیہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 522 پر ہے۔ اگر آپ کے کمرے میں کوئی ایسا نقش لگا ہوا ہے جس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، جیسے بہت سارے کمرے ہوتے ہیں جس میں آیت الکرسی وغیرہ لکھی ہوئی ٹنگی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اس کمرے میں ہم بستری کرنے سے پہلے اس نقش کے اوپر یا پھر قرآن کی کوئی آیت اگر آپ کے کمرے میں لکھی ہوئی ہے تو اس قرآن کی آیت کے اوپر کپڑا ڈال دیں، نہیں تو ہم بستری تو دور کی بات ہے، اس کمرے میں کپڑے چینج کرنا بھی بے ادبی ہے۔ اس کمرے میں برہنہ یعنی کہ پورا ننگا ہونا بھی ایک بے ادبی ہے۔ یہ بات آپ کان کھول کر سن لو۔ اب اسی طریقے سے اگر قرآن پاک بنا کسی جلد کے رکھا ہوا ہے، یعنی کہ جو ہم قرآن پاک کے اوپر کپڑا چڑھاتے ہیں جن کو غلاف بھی کہا جاتا ہے، اگر بغیر غلاف کے قرآن پاک اس کمرے میں رکھا ہوا ہے تو اس کمرے میں ہم بستری نہ کریں، بہتر ہے قرآن پاک کو غلاف کے اندر کر کے رکھیں، تاکہ اس کمرے میں کسی بھی طریقے کی کوئی انسان بے ادبی نہ کر پائے۔ اسی طریقے سے قبلے کی طرف پورے کپڑے اتار کر بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ایسا کرنا بالکل منع ہے۔ زیادہ بوڑھی عورت سے یا کھڑے ہو کر صحبت کرنے سے جسم بہل یعنی کہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بھرے ہوئے پیٹ پر صحبت بھی کرنا سخت نقصان دہ ہے، اور ہم بستری کے بعد عورت کو دائیں کروٹ پر لیٹنے کا حکم دیں، یہ آپ کی اولاد کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اور ایک بات آپ لوگ دھیان رکھنا، ہم بستری کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، ہاں لیکن ہم بستری کے فوراً بعد دونوں کا پیشاب کر لینا صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ عورت کے ساتھ حیض میں یعنی کہ پیریڈز کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں ہے، گرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو۔ اب اگر آپ کی شادی ہوئی اور آپ کی بیوی کو پیریڈز ہو رہے ہیں، تب بھی حکم یہ ہے، چاہے وہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، اگر بیوی کو پیریڈز ہو رہے ہیں تو آپ اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، اور اگر کوئی اس کو جائز کہے یعنی کہ پیریڈز کے وقت میں ہم بستری کرنے کو کوئی انسان جائز کر دے تو وہ انسان خلا کافر ہے، اور اسی طرح عورت کے پیچھے کے مقام سے ہم بستری کرنا حرام ہے، یعنی کہ جہاں سے عورتیں پاخانہ کرتی ہیں وہاں سے ہم بستری کرنا سخت حرام ہے، اور یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں آتا ہے، قیامت کے دن سب سے بدتر مرد اور عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شوہر نے رات بھر کچھ کیا، وہ اپنے دوستوں میں جا کر بتا رہا ہے کہ بھائی میں نے اپنی بیوی کے ساتھ میں ایسا کیا، عورت نے کیا وہ اپنی سہیلیوں کو بتا رہی ہے،
यहाँ पर मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 464 पर साफ साफ लिखा हुआ है, क़यामत के दिन सबसे बदतर मर्द और औरत वही होंगे जो अपनी बीवी या अपने शौहर के राज अपने दोस्तों में कहेंगे। इन चीज़ों से आप लोग तौबा कर लें। अब मैंने कई सारी वीडियो ऐसी देखी हैं कि औरत से आप 2 महीने दूर रह लो तो निकाह टूट जाएगा, 6 महीने रह लो दूर, निकाह टूट जाएगा। असल में असली चीज़ क्या है वो आप लोग जान लो। औरत से जुदा रहने की मुद्दत 4 महीना है, इससे ज़्यादा दूर रहना मना है। लेकिन अगर 1 साल भी अपनी बीवी से दूर रहता है तो निकाह पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ आप कान खोल कर सुन लो। अफवाहों पर आप लोग ध्यान न दिया करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिसर्च की, उसके बाद ही इस वीडियो को तैयार कर पाए। आप लोग सोच भी नहीं सकते, 1 महीने से मैं इन हदीसों को ढूंढ रहा था, उसके बाद ये वीडियो तैयार हुआ है। उम्मीद है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। बस आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, हमारी मेहनत को ज़ाया ना जाने दें। इस वीडियो को उन लोगों तक तो ज़रूर पहुंचा दें जो लोग ये गलतियां कर देते हैं, और शादीशुदा लोगों तक तो ज़रूर पहुंचा दें। इस वीडियो में कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिनको समझना शादी के बाद बहुत ज़रूरी है। तो जिनकी शादी होने वाली है या जिनकी शादी हो चुकी है, उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हो सकता है आपकी एक शेयरिंग से कोई बंदा इन गलतियों से बाज आ जाए, और अल्लाह को क्या पता किसकी कौन सी नेकी पसंद आ जाए। तो नेकी समझकर इस वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करें। हम फिर मिलते हैं कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।